بل قلوبهم في غمرة من هذا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ۔ یہ سورۃ المؤمنون کی 63 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، بلکہ ان کافروں کے دل اس آخرت کے حساب کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اس کے سوا بھی ان کے اور بھی دوسرے برے کام ہیں جو وہ کرتے رہتے ہیں۔ کافر لوگ، ان کے دل دین اسلام کے بارے میں شک میں ڈوبے ہوئے ہیں، جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی وہ بہت سارے برے اور گندے کام کرتے رہتے ہیں۔ گمراہی، شرک، کفر، غفلت، دوسرے گندے اعمال، یہ سب ان بے ایمانوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا ہم یجأرون، یہاں تک کہ جب ہم ان کے مالداروں کو عذاب میں پکڑ لیں گے تب وہ چلانے لگیں گے۔ اللہ تعالی کا جب عذاب آتا ہے، امیر غریب سب کے اوپر آتا ہے، لیکن مالدار لوگ دنیا کی مصیبت سے بچاؤ کے لیے، حفاظت کے لیے کچھ سامان تیار رکھتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کا عذاب جب آتا ہے تو سب لوگ بے بس ہو جاتے ہیں، سامان بھی بیکار رہ جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب قدرت ہے۔ خدا کی پکڑ اور خدا کا عذاب سب کے لیے ہوتا ہے، لیکن عمومی عذاب کے وقت کے اوپر کوئی بچ نہیں سکتا، کوئی اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، بلکہ جو سامان تیار کیا ہوا ہوتا ہے وہ سامان بھی بیکار ہو جاتا ہے۔ جب بڑے بڑے مالدار لوگ، رئیس لوگ، لیڈر لوگ، حکومت والے لوگ عذاب سے نہیں بچ سکتے تو پھر جنرل پبلک تو کہاں سے بچ سکے گی؟ حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا ہم یجأرون، یہاں تک کہ جب ہم ان کے مالداروں کو عذاب میں پکڑ لیں گے تب وہ چلانے لگیں گے، لا تجأروا اليوم انکم منا لا تنصرون، آج تم مت چلاؤ، یقینی بات ہے کہ تم کو ہماری طرف سے کوئی مدد نہیں ملے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے مکہ والوں کے اوپر ایک تو قحط کا عذاب آیا، دکاڑ کا عذاب آیا، اور بدر کی لڑائی کے اندر بھی ان کے اوپر عذاب آیا۔ دکاڑ اور قحط کا عذاب ایسا آیا کہ وہ مردار جانور کھانے لگے، کتے کھانے لگے، ہڈیاں کھانے لگے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے لیے بد دعا بہت کم کی ہے، لیکن
جب ان لوگوں نے بہت ستایا، بہت پریشان کیا، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی، اور اس بد دعا کے نتیجے کے اندر یہ لوگ پریشان ہو گئے اور شور مچانے لگے۔ تو ان کو اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ آج شور کیوں مچاتے ہو؟ تمہاری مدد نہیں ہوگی، تم کو بچایا نہیں جائے گا۔ آخرت میں بھی یہ لوگ شور مچائیں گے، جہنم میں شور مچائیں گے، قبر میں برزخ کی زندگی میں شور مچائیں گے، لیکن وہاں مدد نہیں ہوگی۔ قد كانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکصون۔ پکی بات یہ ہے کہ میری آیتیں تمہارے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی تھی، تب تو تم اپنی ایڑیوں کے بل الٹے پاؤں بھاگ جاتے تھے۔ یعنی دنیا کے اندر اللہ کی آیتیں، قرآن کی آیتیں، نبی کی باتیں تم کو رسول سناتے تھے، لیکن تم مانتے نہیں تھے، بلکہ تم اس کی مخالفت کرتے تھے، ویرودھ کرتے تھے۔ مستکبرین بہ سامرا تہجرون، مستکبرین بہ سامرا تہجرون، بڑے تکبر سے اس قرآن کے بارے میں رات کو مجلس لگا کر وہ غلط باتیں کرتے تھے۔ بڑے تکبر سے نبی کو ایک فضول کہانی کہنے والا سمجھ کر ان کو چھوڑ کر کے چلے جاتے تھے۔ ان بے ایمانوں کو تکبر تھا، گھمنڈ تھا، غرور تھا۔ نبی کی بات کو یہ لوگ جادو کہتے تھے، شاعری کہتے تھے، اور نبی کی بات سن کر کے یہ لوگ دور بھاگ جاتے تھے۔ عجیب بات تھی۔ اب یہ جو مکہ کے کافر تھے، ان کو حرم شریف اور کعبہ شریف سے بڑا گہرا تعلق تھا، اس پر وہ ناز کرتے تھے، فخر کرتے تھے۔ ان کو فخر تھا بس کہ ہم کعبہ کے خادم ہیں، اور ان کی عادت تھی کہ جب چاندنی راتیں ہوتی ہے تو رات کو چاندنی رات میں بیٹھ کر قصے کہانی کیا کرتے تھے، اور بیکار قصے، فالتو کہانیاں، اور اس کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ اللہ کی آیتوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا۔ تو یہ لوگ نبی کی بات کی مخالفت کرتے، نبی کی بات مانتے نہیں، اور فضول بکواس کرتے، گالی گلوچ کرتے، قصے کہانیاں کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے۔ یہی ان کا رات کو بیٹھ کر کے جو ہے مشغلہ، ٹائم پاس ہوتا تھا۔ اب یہ جو رات کی بات چیت ہے، عشاء کے بعد کی محفل ہے، اس کا بہت عام رواج دنیا میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشاء کے بعد فالتو، بیکار، فضول قصے، کہانی، محفل وغیرہ مت لگاؤ۔ عشاء کی نماز آئے گی تو دن کے کام پورے ہو جائیں گے، اور اللہ سے امید ہے کہ عشاء کی نماز کی برکت سے دن بھر کے گناہ اللہ معاف کر دیں گے۔ اب عشاء پڑھے، گناہ سے پاک ہو گیا، نماز سے سلام پھرا کے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھا، معافی کروا لی، سوتے وقت پر 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھا، پاک صاف ہو کے سو گیا۔ لیکن جو آدمی عشاء پڑھ کر کے محفل جماوے، مجلس لگاوے، قصے کہانی میں لگے، یہ بیکار مکروہ کام ہے۔ پھر اس مجلس میں غیبت ہوگی، جھوٹ ہوں گے، دوسرے گناہ ہوں گے،
رات کو دیر تک جاگے گا، صبح میں اٹھے گا نہیں، تہجد فجر قضا ہو چھٹ جائے گی. گویا یہ عشاء کے بعد کی محفل جمانا بہت سارے گناہ کا مجموعہ ہے، اسی لیے اس کے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی کو عشاء کے بعد فضول قصوں میں بیزی دیکھتے، تنبیہ کرتے، سزا دیتے، فرماتے جلدی سو جاؤ تاکہ آخری رات میں تہجد کی توفیق نصیب ہو جاوے. تو یہ مکہ کے کافروں کی ایک غلط عادت تھی جو آج کے زمانے میں لوگوں کی بھی عادت ہے. ایسی بری عادت سے بچنا چاہیے. افلم یدبروا القول ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین. سو کیا انہوں نے اس کلام قرآن میں غور نہیں کیا، یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آ گئی جو ان کے اگلے باپ دادوں کے پاس نہیں آئی تھی؟ قرآن میں غور کرو، قرآن میں دھیان کرو. اگر یہ لوگ قرآن میں غور کریں گے تو ایمان لے آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں اتنی پیاری چیز ان کو دی ہے جو پہلے کسی کو نہیں دی گئی. ان مکہ کے کافروں کے باپ داداؤں کو بھی نہیں دی گئی. ان کے باپ داداؤں نے قرآن جیسا نورانی کلام کبھی سنا بھی نہیں. اتنا پیارا کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ملا، لیکن یہ لوگ قرآن کی قدر نہیں کرتے ہیں. ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون. کیا وہ اپنے رسول کو پہلے سے جانتے پہچانتے ہی نہیں تھے کہ اس کی وجہ سے وہ اس رسول کا انکار کر دے؟ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی آپ کو سچی بات بتاوے تو آپ اس کو پہچانتے نہیں ہو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے سامنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، نبی ہونے کا اعلان کیا. ارے مکہ والو، عرب والو، تم بتلاؤ کیا نبی باہر سے آئے تھے؟ مکہ کے رہنے والے تھے، باہر کے آدمی نہیں تھے. نبی کا نام جانتے ہو، فیملی جانتے ہو، ان کی عادت جانتے ہو، ان کا کیریکٹر جانتے ہو، ان کے اخلاق جانتے ہو، وہ کہاں پیدا ہوئے وہ جانتے ہو. بچپن سے لے کر ان کی جوانی تمہارے سامنے ہے، ہر چیز تمہارے سامنے کھلی ہوئی ہے، پھر بھی تم اس رسول کو مانتے نہیں ہو. کیسی تمہاری ضد اور ہٹ درمی ہے. اور آج حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، سیرت، کیریکٹر کو پہچاننے کے لیے ہمارے پاس حضور کی سیرت ہے، حضور کی لائف ہسٹری ہے، حضور کے لائف سکیچز ہے، حضور کی جیون کتھا ہے، اور جو ہے انگلش، گجراتی، اردو، ہندی، عربی، ہر لینگویج میں ہے. پڑھو اور نبی کو پہچانو، اور نبی کو پہچان کر کے نبی کے طریقوں کے اوپر ایمان لاؤ، نبی کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان لاؤ، اور نبی کی بات مان کر کے دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہو جاؤ. دنیا کی زندگی بھی کامیاب کر لو، مرنے کے بعد کی زندگی کی بھی کامیاب کر لو. ام یقولون بہ جنہ بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون. کیا وہ یوں کہتے ہیں کہ اس رسول کو جنون ہو گیا ہے؟ بلکہ بات یہ ہے کہ وہ رسول ان کے پاس سچی بات لے کر آئے، اور ان میں سے اکثر لوگ سچی بات کو پسند نہیں کرتے. دیکھو ایک فلسفہ سمجھو، غلط گندا فلسفہ. جب کبھی بھی کسی عام برائی کے خلاف کوئی سچی بات تم کہو تو لوگ اس کہنے والے کو پاگل کہتے ہیں.
کوئی برائی، کوئی گندگی، کوئی غلط کام جنرل ہو، عام ہو، سب لوگ کوئی برائی کا کام کرتے ہو، اب کوئی آدمی اس کے خلاف ویرودھ میں آواز اٹھاوے تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ آدمی پاگل ہو گیا ہے۔ ارے بھائی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت اونچی درجے کے عقل والے ہیں، صحیح رائے والے ہیں، اور صحیح سچی بات لے کر کے آئے ہیں۔ سن لو اچھی طریقے سے، تمام مخلوق میں سب سے زیادہ عقل اللہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اتنے زیادہ عقل سمجھ والے نبی، ان کو پاگل پنا ہو ہی نہیں سکتا۔ دراصل یہ ہے کہ جو سچا دین نبی لے کر کے آئے تھے وہ اس سچے دین کو پسند نہیں کرتے تھے۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ۔ اور اگر سچا دین اسلام ان کی خواہشات، چاہت، من مرضی کے تابع ہو جاتا، اس کے مطابق ہو جا، تو آسمان اور زمین اور اس کے رہنے والے سب لوگ تباہ ہو جاتے، بلکہ ہم نے ان کے پاس ان کی نصیحت پہنچا دی مگر وہ اپنی نصیحت پر دھیان نہیں دیتے۔ دیکھو، یاد رکھو، نبی تو بڑے عقل والے، بڑی سمجھ والے، بڑے ہوشیار، لیکن ان لوگوں کو ایمان سے، سچی بات سے نفرت ہے، اسی لیے یہ لوگ ایمان کو قبول نہیں کرتے۔ بلکہ الٹی بات بتلاؤں، الٹا یہ ہے کہ یہ لوگ تو یوں چاہتے ہیں کہ سچا دین، اسلام دین ان کی مرضی کے مطابق ہو جاوے، ان کی سوچ کے مطابق ہو جائے، ان کی وچار دھارا کے مطابق ہو جائے، ان کے خیالات کے تابع ہو جائے۔ اور قرآن کے اندر جتنی بات کفر کے خلاف ہے، شرک کے خلاف ہے، ان کی چاہت کے خلاف ہے، بتوں کی برائی میں ہے، وہ سب قرآن میں سے نکال دی جائے۔ قرآن میں سورہ یونس میں ہے، قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غیر هذا او بدله۔ بھئی کوئی قرآن نیا لاؤ، نیا ایڈیشن لاؤ، سدھارے ودھارے والا قرآن لاؤ، اصلاح شدہ، ترمیم شدہ لاؤ، ان کے خیال کے مطابق۔ یہ دین کو، قرآن کو، شریعت کو بدلنا چاہتے ہیں۔ ہر ایک بے ایمان تو دور رہے، غیر تو دور رہے۔ آج بہت سے مسلمان بھی نبی کے طریقوں سے نفرت کرتے ہیں، نبی کے طریقوں پر عمل کرنا نہیں چاہتے، شریعت کے طریقوں سے، شریعت کے قانون سے، مسئلے مسائل سے نفرت کرتے اور اس پر عمل کرنا نہیں چاہتے۔ بڑی خطرناک چیز ہے۔ دنیا میں آدمی کچھ بھی کر لے، بکواس کر لے، آخرت کی بات ڈرنی چاہیے۔ سمجھو، اگر شریعت، اسلام، دین، قرآن ان کی مرضی کے مطابق ہو جاوے، ان کے خیالات کے تابع ہو جاوے، ان کی وچار سوچ کے موافق ہو جاوے، تو پوری دنیا کے اندر کفر پھیل جاوے، شرک پھیل جاوے، اور اللہ کا غضب، غصہ تمام دنیا پر اتر آوے، اور تمام زمین آسمان جو اس وقت آباد ہے بہت جلدی تباہ، برباد اور فنا فاتحہ ہو جاوے۔ یاد رکھو، قیامت جب آئے گی تو حدیث میں کیا آتا ہے؟ دنیا میں نیک لوگ نہیں رہیں گے، کلمے والے نہیں رہیں گے، اللہ اللہ کرنے والے نہیں رہیں گے، تب قیامت کی شکل میں اللہ کا غضب آئے گا۔ پوری دنیا قیامت کے دن اللہ کے غضب میں آ جائے گی اور دنیا فنا ہو جائے گی، مٹ جائے گی۔ اس لیے یاد رکھو، شریعت پر عمل کرنے سے دنیا کی آبادی ہے، اللہ کی بات ماننے سے دنیا آباد ہے۔ جس دن خدا کی بات لوگ ماننا چھوڑ دیں گے، شریعت چھوڑ دیں گے،
ایمان اور دین چھوڑ دیں گے تب دنیا میں فتنہ فساد آ جائے گا۔ ام تسألهم خرجا فخراج ربک خیر وهو خیر الرازقین، کیا تم ان سے دین پہنچانے پر کوئی معاوضہ یا ٹیکس یا فیس مانگتے ہو؟ سو تمہارے رب کا دیا ہوا معاوضہ بدلہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والے ہیں۔ سوال ہے کہ یہ نبی، جتنے بھی نبی آئے اور آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کا دین سکھاتے ہیں، اللہ کی شریعت سکھاتے ہیں، تو کیا یہ لوگ کچھ انکم چاہتے ہیں؟ یہ نبی آمدنی چاہتے ہیں، نبی انکم چاہتے ہیں، نبی ٹیکس مانگتے ہیں، نبی فیس مانگتے ہیں، نبی یوں کہتے ہوئے کہ چلو میں نے تم کو ایمان سکھایا، کلمہ سکھایا، شریعت سکھائی، دین سکھایا، فیس ادا کرو؟ نہیں نہیں، کوئی نبی نہیں مانگتے۔ ہر نبی اللہ کے لیے لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، اور نبی کو اللہ بدلہ دیں گے، اور اللہ تعالیٰ نبی کو جو بدلہ دیں گے سب سے بہترین بدلہ دیں گے۔ اللہ بہترین روزی دینے والے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور یہ بات تو یقینی ہے کہ نبی تم ان کو سیدھے راستے یعنی اسلام کی طرف بلا رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سیدھے راستے کی طرف، حق راستے کی طرف بلا رہے ہیں، اسلام کی طرف بلا رہے ہیں، جنت کے راستے کی طرف بلا رہے ہیں، جس راستے پر چلنے میں ان کی بھلائی ہے اس کے اوپر بلا رہے ہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، اور یقیناً جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کی حالت یہ ہے کہ وہ سیدھے راستے سے بالکل ہٹے ہوئے ہیں۔ نبی تو ان کو صحیح راستہ بتلاوے، صحیح گائیڈ لائن دے، لیکن یہ لوگ جو مرنے کے بعد کی زندگی، آخرت کی زندگی کو نہیں مانتے، وہ تو ایمان کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ نبی کا راستہ، نبی کا طریقہ، نبی کی لائف سٹائل سچی، فائدے والی، لیکن یہ لوگ نبی کی بات سے دشمنی رکھتے ہیں، نبی کے راستے سے دور ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور جو تکلیف ان کو پہنچی ہے اس کو دور کریں، تب بھی یہ لوگ اپنی شرارت میں برابر بھٹکتے ہوئے لگے رہیں گے۔ اس وقت ان پر قسم قسم کی پریشانیاں ہیں، کافروں پر، بے ایمانوں پر، مکہ والوں پر۔ حضور کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، قسم قسم کی تکلیف ہے۔ اگر اللہ مہربانی فرماوے اور تکلیف کو دور کر دے پھر بھی وہ گمراہی میں بھٹکیں گے، اصرار کریں گے، گمراہی کے اندر ہی وہ لوگ پڑے رہیں گے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالی اگر تکلیف کو دور کر دے تو پھر اللہ کی نعمت کا شکرانہ کیا، اللہ پر ایمان لے آنے کا، اللہ کو مان لینے کا، لیکن یہ نہیں مانیں گے، اسی گمراہی زید ہٹ درمی میں پڑے رہیں گے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور واقعہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو پہلے عذاب میں پکڑا تھا، پھر بھی انہوں نے اپنے رب کے آگے پورے طور پر عاجزی نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ گڑ گڑائے بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ الگ وقت میں، الگ الگ ٹائم میں عذاب میں پکڑا تھا، پھر بھی ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی نہیں مانگی۔ جب مصیبت آئی، عذاب آیا، تکلیف آئی، تو بھی ان لوگوں نے
टंगड़ी ऊंची, नाक ऊंची, ये लापरवाही की बात है, सब लापरवाही की बात। देखो इंसान है ना, मुसीबत आती है ना, तब भी ढीला पड़ जाता है, ढीला पड़ जाता है। तकलीफ आती है, आदमी सीधा हो जाता है। लेकिन ये तो ऐसी टेढ़ी खोपड़ी के हैं, टेढ़े दिमाग के हैं कि जब मुसीबत आई, तकलीफ आई, उस वक्त पर भी ये लोग माफी मांगने के लिए तैयार नहीं, तौबा करने के लिए तैयार नहीं, माफी मांगने के लिए, अल्लाह के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं, बराबर अपने कुफ्र में, शिर्क के अंदर लगे हुए हैं। देखो इनके ऊपर जो है ना अजाब, एक तो मक्की जिंदगी में भी आया था, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत नहीं की थी उस जमाने के अंदर भी मक्का वालों पर अजाब आया था, और हिजरत के बाद भी उनके ऊपर अजाब आया। हजरत सुमामा इब्ने उसाल रदी अल्लाह ताला अन्हो इस्लाम लाए, मक्का के काफिरों ने उनको ताने मारे, तो उन्होंने अपने वतन यमामा जाकर के अनाज राशन भेजना बंद कर दिया। तो अल्लाह ताला ने मक्का वालों को कहत में, दुकाड़ में डाल दिया, मरे हुए जानवर, हड्डी, कुत्ते खाने लगे। फिर हिजरत के बाद भी, हिजरत से पहले भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी, अल्लाहुम्मा इन्नी अलैहिम बिसब्इ कसब्इ यूसुफ, अल्लाह ये लोग मुझे और मेरे सहाबा को बहुत परेशान करते हैं, उनके ऊपर आप दुकाड़ भेजिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से पहले भी एक मर्तबा इन पर आफत आई, मुसीबत आई, अजाब आया, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत करने के बाद भी उनके ऊपर आफत आई, मुसीबत आई, अजाब आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ की, सख्त कहत आया, सख्त दुकाड़ आया, खाना पीना खत्म, अनाज खत्म, पानी खत्म। मक्का के काफिर इतने मजबूर हो गए कि मरे हुए जानवर खाने लगे। तो उस जमाने के मक्का के सरदार जो अभी ईमान नहीं लाए थे, अबू सुफियान, मक्का से सफर करके मदीना आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहने लगे, मैं आपको अल्लाह की कसम देता हूं, हम आपके रिश्तेदार हैं, हम कुरैशी है, पूरा मक्का आपका रिश्तेदार है। आपने ये नहीं कहा कि अल्लाह ने आपको आलम के लिए, आलमीन के लिए रहमत बनाया है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मैं तमाम आलमों के लिए रहमत है, और ऐसा ही है। तो अबू सुफियान कहने लगे कि आपकी कौम कुरैश के बड़े बड़े लीडर लोग तो बदर की लड़ाई के अंदर तलवार से कत्ल कर दिए गए, और अब जो रह रहे हैं वो भूख में मर रहे हैं, दुकाड़ में मर रहे हैं, आप दुआ कर दो ये अजाब हट जावे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, अजाब खत्म हो गया, लेकिन फिर भी लोग ईमान नहीं लाए। हुजूर ने दुआ भी की और उनको अनाज भी दिया, गल्ला भी दिया, खाने पीने का सामान भी दिया, लेकिन ये लोग ईमान नहीं लाए। वलौ रहिमनाहुम वकशफना मा बिहिम मिन दुर ललज्जू फी तुग़यानिहिम यामहून। और अगर हम उन पर रहम कर दे और जो तकलीफ, अजाब, दुकाड़ उनको पहुंची है उसको दूर कर दे, तो भी ये लोग अपनी शरारत में बराबर भटकते हुए रहेंगे। वलक़द अख़ज़नाहुम बिलअज़ाबि फ़मस्तकानू लिरब्बिहिम वमा यतदर्रऊन। और वाक़या ये है कि हमने उनको पहले अजाब में पकड़ा था, फिर भी उन्होंने अपने रब के आगे पूरे तौर पर आजिज़ी नहीं की, और अल्लाह ताला के सामने वो गिड़गिड़ाए भी नहीं। हत्ता इज़ा फ़तहना अलैहिम बाबन ज़ा अज़ाबिन शदीद इज़ा हुम फ़ीहि मुब्लिसून। यहाँ तक कि जब हम उन पर एक सख्त अजाब का दरवाज़ा खोल देंगे, तब वो एकदम उसमें मायूस या हैरत ज़दा होकर रह जाएंगे।
اللہ تعالیٰ اگر ان کے اوپر بڑا عذاب بھیج دے، دنیا میں عذاب آوے یا موت کے بعد عذاب آوے، تو پھر ایسے حیران ہو جائیں گے، ایسے مایوس ہو جائیں گے کہ ان کو عذاب سے چھٹکارے کی کوئی امید کرن باقی نہیں رہے گی۔ یاد رکھو، اللہ کا عذاب ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب خدا کا عذاب آتا ہے تو پھر اس سے بچنے کی کوئی امید، آشا باقی رہتی نہیں ہے۔ اللہ ہی بچاوے وہ الگ بات ہے۔ حتی اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید اذا ہم فیہ مبلسون، یہاں تک کہ جب ہم ان پر ایک سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں گے تب وہ ایک دم اس میں مایوس ہو کر رہ جائیں گے۔ اللہ ایسے سخت عذاب سے میری آپ کی حفاظت فرماوے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اور وہی اللہ تعالی ہے جنہوں نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، لیکن تم لوگ بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ یہ عربک گرامر میں آیت میں ما آیا کمی میں تاکید بتلانے کے لیے، اور بعض مرتبہ نہ ہونے کی میننگ میں بھی آتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمت عطا فرمائی، کتنی نعمت دی۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، کان دیے، آنکھ دیا، دل دیا، لیکن تم شکر نہیں کرتے ہو، دل سے ایمان قبول نہیں کرتے ہو، کان سے نبی کی بات ماننے کے لیے قبول نہیں کرتے ہو، آنکھ سے نبی کے معجزات دیکھتے نہیں ہو، دماغ میں نبی کی باتیں سوچتے نہیں ہو۔ اور مسلمان کیا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کان دیے ہیں تو حرام چیزیں سنتا ہے، فلم کے گانے سنے گا، غیبت سنے گا، پرائی عورتوں کی باتیں سنے گا، سب غلط ہے۔ کان سے قرآن سنو، اچھی باتیں سنو۔ اللہ نے آنکھیں دی تاکہ کعبہ دیکھو، ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھو، قرآن کو دیکھو، اللہ کے ولیوں کو دیکھو، ماں کو محبت سے دیکھو، بیوی کو محبت سے دیکھو۔ پرائی عورتوں کو دیکھنے کے لیے، فلم دیکھنے کے لیے، کسی کا سطر دیکھنے کے لیے، کسی کا عیب دیکھنے کے لیے اللہ نے آنکھ نہیں عطا فرمائی، دل گندی چیزیں سوچنے کے لیے نہیں دی۔ تم بہت کم شکر کرتے ہو، شکر ہی نہیں کرتے ہو۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، وہی اللہ تعالیٰ ہے جنہوں نے تم کو زمین میں پھیلا رکھا ہے، اور انہی اللہ تعالیٰ کی طرف تم کو اکٹھا کیا جائے گا، انہی کے پاس تم کو لایا جائے گا۔ اتنی بڑی دنیا، اتنی بڑی دھرتی، اتنی بڑی زمین اللہ نے بنائی، بنا کر کے تم کو زمین میں پھیلا دیا۔ اب پوری دنیا کا پھیلا ہوا انسان قیامت کے دن ایک میدان میں اللہ کے سامنے جمع ہو جائیں گے، پھر حساب کتاب ہوگا۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، وہی اللہ تعالیٰ ہے جو زندگی اور موت دیتے ہیں، اور رات اور دن کا بدلنا انہی کے اختیار میں ہے، سو کیا تم لوگ اتنی بات بھی نہیں سمجھتے ہو؟ زندگی اللہ دیتے ہیں، موت اللہ دیتے ہیں، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ رات گئی، دن آیا، دن گیا، رات آئی، یہ سب بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سوچو، دھیان دو، اللہ کو مان لو۔ بل قالوا مثل ما قال الاولون، بلکہ یہ لوگ بھی ایسی ہی باتیں کہتے ہیں جیسی بات ان سے اگلے کافر لوگوں نے کہی تھی۔ اللہ کی قدرت پر ایمان لانا چاہیے، اللہ کی قدرت کو مان لینا چاہیے، لیکن ان لوگوں نے تو پرانے کافروں جیسی بات کہی، جیسے پرانے کافر لوگ کہتے تھے۔ کیا بات کرتے تھے پرانے کافر لوگ؟ قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، انہوں نے یوں کہا کہ بھلا جب ہم مر جائیں گے، مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے، تو کیا ہم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟
یعنی یہ لوگ مرنے کے بعد کی زندگی کو مانتے نہیں تھے، حساب کتاب کو مانتے نہیں تھے، اللہ کے دربار میں حاضر کیے جانے کو مانتے نہیں تھے۔ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطیر الاولین۔ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطیر الاولین۔ پکی بات یہ ہے کہ یہ وعدے تو ہم سے اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادوں سے بھی کیا گئے تھے۔ اس آخرت کی حقیقت تو یہ ہے کہ یہ تو صرف پچھلے لوگوں کی بنائی ہوئی کہانیاں ہیں، یعنی پرانے زمانے سے نبی لوگ کہتے آئے ہیں کہ قیامت قیامت قیامت، مرنے کے بعد کی زندگی، پرانے زمانے سے۔ یہ سب کہانی ہے، اسٹوری ہے، حقیقت کچھ نہیں ہے، کچھ حقیقت نہیں ہے۔ یہ لوگ نہ کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ قیامت تم کہتے تو آئے تو نہیں، دنیا کے اتنے ہزار سال ہو گئے، بھائی آئے گی نہیں تو جائے گی نہیں، قیامت آئے گی تو پھر جائے گی نہیں، پھر ہمیشہ کے لیے آ جائے گی۔ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطیر الاولین۔ وہ کہتے تھے کہ یہ وعدے تو ہم سے اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادوں کو بھی کیے گئے تھے، اور یہ تو اگلے لوگوں کی بنائی ہوئی صرف کہانیاں ہیں، کوئی حقیقت نہیں، کوئی حقیقت نہیں۔ وہ لوگ یوں کہتے تھے، حالانکہ بھائی قیامت آنے والی ہے، قیامت کا آنا یقینی ہے۔ قیامت آئے گی تو پھر دنیا نہیں آئے گی، دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت آئے گی تو پھر دنیا آئے گی ہی نہیں۔ قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون۔ ان کافر لوگوں کو ایک سوال کرو، اے نبی ان کو کہو یہ زمین اور اس زمین میں بسنے والے یہ سب کس کی مالکی ہے؟ تم جانتے ہو تو ذرا بتاؤ، یہ زمین کس کی؟ بولو، جواب اللہ کی۔ زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا؟ جواب اللہ کا، سب اللہ تعالیٰ کا، سب اللہ نے پیدا کیا، اللہ کی مالکی میں ہے۔ تو ان کو سوال کرو، سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ تو وہ کافر لوگ بھی جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی مالکی ہے، تو جواب میں تم کہو کیا تم پھر بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ کیا پھر بھی تم سوچتے نہیں ہیں؟ دیکھو، عرب اور مکہ کے کافر لوگ ایک اللہ کو مانتے تھے اور ساتھ میں بہت ساری مورتیوں کو بھی مانتے تھے۔ تو وہ کہتے تھے کہ زمین اللہ نے بنائی، آسمان اللہ نے بنایا، زمین آسمان کی سب چیزیں اللہ کی مالکی، ایسے کہتے تو تھے، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لاتے تھے، مانتے نہیں تھے۔ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ تم ان سے پوچھو کہ ساتوں آسمان کا مالک اور بڑے عالیشان عرش کا مالک کون؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ تو یہ لوگ ضرور خود ہی بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، تو تم ان سے کہو کہ کیا پھر تم لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہو؟ مانتے ہیں کہ آسمان اللہ نے پیدا کیا، عرش کے مالک اللہ تعالیٰ، پھر بھی یہ لوگ اللہ کی قدرت کو مانتے نہیں، اللہ تعالیٰ کی آیت کو مانتے نہیں، احکام کو مانتے نہیں، مرنے کے بعد کی زندگی کو مانتے نہیں، یہ ڈرتے ہی نہیں اللہ تعالیٰ سے۔ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اے نبی ان سے پوچھو
کہ ہر چیز کی حکومت کس کے قبضے میں ہے؟ وہ اللہ جس کو چاہے پناہ دے سکتے ہیں، حفاظت میں لے سکتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ وہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بچا لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عذاب دے، مصیبت دے، رنج دے، تکلیف دے، ٹینشن دے، یا حفاظت میں رکھے اور نہ دے۔ اگر اللہ تکلیف دینا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا، اللہ نفع پہنچانا چاہے تو کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت کے اندر ہے۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ، تو وہ لوگ ضرور خود بولیں گے کہ یہ سارا اختیار تو اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ تو تم ان کو کہو کہ پھر کہاں سے تم پر جادو آ پڑتا ہے کہ تم ایمان نہیں لاتے ہو؟ یعنی سب مانتے ہو، اللہ پیدا کرنے والے، اللہ قدرت والے، پھر کیا تمہارے اوپر کوئی بار کا اثر ہو جاتا ہے، جادو ہو جاتا ہے، تمہاری عقل مر جاتی ہے، تم گانڈے پاگل ہو جاتے ہو کہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے؟ لاؤ اللہ پر ایمان، ایک اللہ پر ایمان قبول کر لو۔ بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، بلکہ ہم نے ان کے پاس ایک حق بات پہنچائی ہے اور وہ لوگ تو خود ہی یقیناً جھوٹے ہیں۔ اللہ نے سچی بات پہنچائی لیکن یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ توحید پہنچائی، اللہ کا ایک ہونا پہنچایا، مرنے کے بعد کی زندگی پہنچائی، اور نبی کا سچا ہونا پہنچایا، لیکن یہ لوگ ماننے کے لیے ہی تیار نہیں ہیں۔ نبی کو کیا جھٹلاوے، یہ خود جھوٹے ہیں۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سبحان اللہ عما یصفون۔ دیکھو اوپر کی 90 نمبر کی آیت میں کیا فرمایا؟ بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، بلکہ ہم نے ان کے پاس ایک حق سچی توحید کی، ایمان کی بات پہنچا دی، اور وہ لوگ تو خود ہی یقیناً جھوٹے ہیں۔ اب اس آیت میں کیا فرمایا؟ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، اللہ تعالیٰ نے اپنا کوئی بیٹا نہیں بنایا، وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اور اس اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود خدا پارٹنر نہیں ہے۔ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ، اگر ایسا ہوتا تب تو ہر خدا اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا۔ گالی وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور غالب آنے کے لیے ایک دوسرے پر چڑھائی کر دیتا۔ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو باتیں یہ لوگ بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو اس سے بالکل پاک ہے۔ یاد رکھو اللہ کی کوئی اولاد نہیں۔ بعض لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، غلط۔ بعض لوگ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، غلط۔ بعض لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹی کہتے ہیں، غلط۔ اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں، وہ اکیلے اللہ ہے۔ اگر سمجھو کوئی اللہ کا پارٹنر ہوتا، کوئی شریک ہوتا، بھاگیدار ہوتا، دوسرا خدا ہوتا، تو اپنی بنائی ہوئی مخلوق، اپنی بنائی ہوئی پبلک کو جدا کر لیتا۔ دنیا میں بادشاہوں کی کیا عادت ہے کہ میری قوم الگ، میری پبلک الگ، پھر ایک دوسرے پر چڑھائی کرو، اس کے ملک کو قبضہ کرو، اس کی زمین کے اوپر قبضہ کرو۔ تو کہا اگر کوئی دوسرا خدا ہوتا تو وہ اپنی مخلوق لے کے الگ ہو جاتا، اور ایک خدا دوسرے خدا کے اوپر چڑھائی کرتا، ایک خدا دوسرے خدا کی ملک پر، حکومت پر، دیش پر، ستا پر چڑھائی کرتا، اور آپس کے اندر بڑی تباہی بربادی ہو جاتی، دنیا کا نظام برباد ہو جاتا۔ لیکن اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ عالم الغیب والشہادہ فتعالی عما یشرکون، وہ اللہ تعالیٰ چھپی ہوئی اور کھلی ہوئی باتوں کو جانتے ہیں
اور وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت دور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سنتے ہیں، ہر چیز جانتے ہیں، غیب کی باتوں کو بھی جانتے ہیں، چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتے ہیں، کھلی ہوئی باتوں کو بھی جانتے ہیں۔ اور جو شرک یہ لوگ کرتے ہیں، اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں، اللہ کا کوئی مدد کرنے والا نہیں، وہ اللہ اکیلے، وہ اللہ اکیلے قدرت والے، وہ اللہ اکیلے طاقت والے، وہ اللہ اکیلے زبردست، اور اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے۔ لہذا اسی اکیلے اللہ کی عبادت کرو، اسی اکیلے اللہ کی بندگی کرو، اسی اکیلے اللہ کے بندے بن کر کے زندگی گزارو، اور اسی اللہ نے جو رسولوں کو بھیجا ان رسولوں